اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقسیم الحکم الی تکلیفی و وضعی وعلی ضوء ما سبق یمکننا تقسیم الحکم الی قسمین الی آخرہ۔ ہم لوگوں نے کل حکم شرعی پڑھ لیا اور حکم شرعی کی تعریف کرتے ہوئے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں نا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا درس آپ کے لیے کلیئر ہے، مگر ہمیں بیان کرنا ہے جو فنی اعتبار سے عبارت شہید صدر نے رکھی ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں، ورنہ اصل مفہوم اور لب و لباب آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ کل کے درس میں جب آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ جو تعریف مشہور ہے علم اصول کی، اصولیوں کے درمیان، قدماء کے درمیان، الخطاب الشرعی المتعلق بافعال یا متعلق بافعال المکلفین، یہ تعریف جو ہے ناقص ہے، یہ مکمل تعریف نہیں ہے۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ صرف افعال سے متعلق نہیں بلکہ انسان کی ذوات سے بھی متعلق کچھ احکام ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے متعلق بھی ہوتے ہیں جو انسان کے افعال اور ذوات تو نہیں، لیکن ہاں انسان سے مرتبط کچھ چیزیں ہیں، ہے نا، جیسے ملکیت وغیرہ، نہ ذات ہے نہ افعال ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی متعلق خطابات شرعی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود خطاب شرعی جو ہے وہ حکم نہیں کہلاتا ہے، بلکہ جو ان خطابات کا مدلول ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حکم شرعی کہلاتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ تب اس میں جو زوجیت اور ملکیت وغیرہ کی بات کی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ سب چیزیں اگر آپ کے ذہن محفوظ ہیں گزشتہ درس یعنی پرسوں کا درس، تو آج کا درس سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ حکم جو ہے آپ لوگوں نے مواصلہ سب نے کر لیا تھا نا انشاءاللہ؟ ہاں، تو اگر مواصلہ کیا تھا کل پچھلے درس کا تو انشاءاللہ آج کا درس بھی آسان ہوگا سمجھنے میں۔ فرما رہے ہیں کہ حکم کی دو قسم ہے، حکم یا تکلیفی ہے اور یا وضعی ہے۔ وعلی ضوء ما سبق یمکننا، ہمارے لیے ممکن ہے، یمکننا ہم کو ممکن کرتا ہے، مطلب ہمارے لیے ممکن ہے، ایسے ترجمہ کیجیے گا۔ جو گزری ہیں باتیں پچھلے ایک صفحے میں، اس کے ذیل میں، اس کی روشنی میں ہمارے لیے ممکن ہے کہ حکم شرعی کو منقسم کریں دو قسموں پر۔ ایک حکم شرعی وہ حکم شرعی تکلیف اور حکم شرعی وضعی۔ اب اس کو اصطلاحی طور بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم حکم شرعی کیا ہے؟ الحکم الشرعی المتعلق، وہ حکم شرعی جو متعلق ہے کس سے؟ بافعال الانسان، انسان کے افعال سے، والموجہ لسلوکہ مباشرتاً، اور وہ افعال جو روبرو ہے مستقیماً، کس سے روبرو ہے؟ انسان کے سلوک اور افعال سے، یعنی وہ احکام شرعی کہ جن کا تعلق مستقیماً، جس کا مواجہہ، جس کا رابطہ مستقیماً کس سے ہے؟ انسان کی رفتار سے ہے، سلوک سے، افعال سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قسم حکم شرعی کون سی ہو گئی؟ وہ حکم شرعی جس کا تعلق افعال مکلفین سے ہے، افعال انسان سے ہے، ٹھیک۔ فی مختلف جوانب حیات شخصیہ، انسان کی زندگی کے، شخصی زندگی کے مختلف جوانب میں، مختلف پہلوؤں میں، مختلف میدانوں میں، والعبادیہ، اور اس کی عبادی زندگی، والعائلیہ، اور اس کی فیملی والی زندگی، خانوادگی، عائلیہ نہیں، خانوادگی زندگی، والاجتماعیہ، اور اجتماعی زندگی، التی، یعنی انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں جو انسان کو عمل انجام دینا ہے، جو افعال انجام دینا ہے، اس سے متعلق احکام کو احکام شرعی تکلیفی کہتے ہیں۔ التی عالجتھا الشریعۃ، وہ مسائل شخصی، ہے نا، عبادی، عائلی یا اجتماعی کے جن کا معالجہ کیا ہے، یعنی جن کا راہ حل پیش کیا ہے، کس نے؟ شریعت نے۔ وَنَظَّمَتْهَا جَمْيًا، اور تمام کے تمام ان جوانب
شخصی یا عبادی اور خانوادگی اور اجتماعی کو منظم کیا ہے کس نے؟ ہاں شریعت نے. کا حرمت شرب الخمر، جیسے شراب کے پینے کی حرمت، شرب خمر کی حرمت. یہ ایک انسان کی زندگی سے متعلق ایک عمل ہے، ایک چیز ہے. یا وجوب صلاۃ، شریعت نے کہا کہ شراب مت پیو، حرام ہے. شریعت نے کہا کہ نماز پڑھو، واجب ہے. ووجوب الانفاق، ہاں علی بعض الاقارب، بعض اقربا پر، رشتہ داروں پر انفاق کرنا واجب ہے. بعض اقربا سے مراد کون ہے؟ جو جن کے پاس مطلب نہیں، یہاں مراد وہ والا انفاق نہیں ہے، انفاق کا استحبابی نہیں ہے، انفاق وجوبی یعنی نان و نفقہ. نان و نفقہ کس کا واجب ہوتا ہے؟ اولاد کا. ہاں آسان، بیوی کا اور اولاد کا. ٹھیک ہے. واباحت احیاء الارض، اور یہ بھی حکم ہے ایک کہ مباح ہے احیاء ارض. احیاء ارض مطلب بنجر اور مردہ زمینوں کو آبیاری کے ذریعے سے پانی ڈال کر کے، کھاد ڈال کر کے احیا کرنا اس کا. وہ زمین جو لاوارث ہے، ٹھیک ہے، بنجر زمینیں کسی کی نہیں ہے، کوئی اس میں تصرف نہیں کرتا ہے. اس میں ایک انسان جو ہے اس بنجر زمین پہ، جس کا کوئی مالک نہیں ہے اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بنجر زمین کا احیا یعنی اس کو کشتکاری اور زراعت اور کشاورزی اور کھیتی کے لائق بنا دینے والا انسان جب بنا دیتا ہے تو اس پر حق کس کا ہے؟ جس نے اس بنجر کو احیا کیا ہے، زندہ کیا ہے، یا دوسرے لوگوں کا ہے؟ ہاں، جس نے زندہ کیا. اباحہ مباح ہے اس کے لیے. ووجوب العدل علی الحاکم، اور حاکم کے اوپر عدالت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مثلا وجوب نماز، کچھ یا مثلا حرمت شرب خمر شخصی اور عبادی زندگی سے ان کا تعلق ہے. کچھ چیزوں کا تعلق عائلی اور خانوادگی زندگی سے ہے، جیسے وجوب انفاق ہے نا. کچھ چیزوں کا تعلق اجتماعی سے ہے، جیسے حاکم کا ہاں عادل ہونا. خوب. وَيُسَمَّ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْأَحْكَامِ بِالْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ، ان احکام کو کیا کہتے ہیں؟ احکام تکلیفیہ کہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حکم وضعی، یہ پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں، آگے پھر واضح کریں گے، اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کنفیوز نہ ہوئیے گا. حکم وضعی اور حکم تکلیفی میں مشابہت پائی جاتی ہے، مگر ذرا سے فرق سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حکم وضعی ہے اور یہ حکم تکلیفی ہے. ابھی جو بتایا گیا ہے وجوب انفاق، یہ زوجیت کے علاوہ ایک چیز ہے. جب زوجیت محقق ہو جاتی ہے مرد و زن کے درمیان، تب یہ وجوب آتا ہے، وجوب انفاق کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے زوجیت. زوجیت کس کے درمیان محقق ہوئی؟ زید اور ہند کے درمیان. اب زوجیت جو محقق ہو گئی، جو حکم تکلیفی ہے، اس زوجیت کے نتیجے میں ایک حکم آیا، کیا؟ وجوب انفاق. تو یہ وجوب انفاق یہ حکم تکلیفی ہے، یہ زوجیت یہ حکم وضعی ہے. ان کہہ دیں گے تو وضعاً یہ حکم زوجیت آ جائے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کے زوجہ اور شوہر بن جائیں گے. انفاق تو اس وقت ہوگا، ٹھیک ہے، وجوب انفاق محقق اس وقت، وجوب یعنی یہ عمل میں اس وقت آئے گا کہ جب کوئی انسان جو ہے اس کام کو انجام دے، ٹھیک، اس کام کو بجا لائے، وجوب. لیکن یہاں زوجیت میں کیا ہے؟ جیسے ان کہتو اور کیا کہا؟ قبل تو کہا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے شوہر و زوجہ ہو گئے. اب زوجیت کا جو حکم وضعی ہے، اس کے اثرات یہ سب ظاہر ہوں گے. جب حکم وضعی آ جائے گا تو اس کے بعد وجوب نفقہ آئے گا، وجوب تمکین اور اطاعت آئے گا، فلاں فلاں، یہ سب اس کے اوپر مترتب ہے. تو ان دونوں کے فرق کو آپ لوگ سمجھتے ہوئے چلیے گا. حکم وضعی میں ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی حکم تکلیفی چھپا ہوتا ہے. یہ میں کبھی میں نے دیروز درسی بھی وضاحت کر چکا ہوں. تو ابھی آپ پریشان مت ہوئیے گا کہ یہ کیا نام ہے، اس کو وجوب انفاق وغیرہ کو حکم تکلیفی میں کیوں لے کر کے آئے. جی بالکل حکم تکلیفی ہے، یہ زوجیت نہیں کہہ رہے ہیں.
زوجیت محقق ہونے کے بعد انفاق کا واجب ہونا، یہ حکم تکلیفی ہو جائے گا. خوب، وہذا نوع من الاحکام، یہ جو نوع ہے احکام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یسمى بالاحکام التکلیفیہ، ان کو احکام تکلیفیہ کہتے ہیں. خوب، والآخر، اور دوسرا حکم کون سا حکم شرعی میں سے دوسری قسم کیا ہے؟ الحکم الشرعی الذی، الحکم الشرعی الذی، وہ حکم شرعی کہ جو لا یکون موجہا مباشرۃ للانسان فی افعالہ و سلوکہ، وہ حکم تکلیفی کہ جو مستقیماً ڈائریکٹ انسان کے افعال اور رفتار سے روبرو اور مواجہ نہیں ہے. یہ بتائیے وجوب انفاق انسان سے ڈائریکٹ اس کے عمل سے مرتبط ہے کہ نہیں؟ جی مرتبط ہے بھائی. جی، جس نے جی کہا اس نے بہتر کہا، صحیح کہا. انسان کے عمل سے مرتبط ہے وجوب انفاق، اس کو نفقہ دینا ہے اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو. لیکن دوسرا حکم ہے جس کا تعلق انسان کے عمل سے ڈائریکٹ نہیں ہے. ایک حکم تکلیفی، ایک حکم شرعی ایسا بھی ہے جس کا انسان کے افعال سے اور سلوک سے اور رفتار سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. ہاں، حکم شرعی کی اصلی تعریف تو کر چکے کہ حکم شرعی اوپر انہوں نے بتایا تھا ان الحکم الشرعی، ذرا سا 2-3 لائن اوپر دیکھیے گا. ان الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من اللہ لتنظیم حیات الانسان سواء کان متعلقا بافعالہ او بذاتہ او باشیاء اخرى داخلۃ فی حیاتہ. تو حکم شرعی کی پوری تعریف یہ ہوئی، لیکن اب اس میں یہ حکم شرعی 2 حصوں پہ منقسم تھا. سواء کان متعلقا بافعالہ، انسان کے افعال سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو. تو جو افعال سے متعلق ہوتا ہے پہلے اس کی تعریف کی، تو وہ کون سا حکم کہلایا؟ ہاں، حکم شرعی تکلیفی. فارسی میں اکثر بولتے ہیں تکلیف ما چیست، یعنی وظیفہ ما چیست. تو تکلیف، ہماری تکلیف کیا ہے اس وقت کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا عمل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو حکم تکلیفی وہ ہے جس کا تعلق افعال سے ہو. دوسرا حکم وہ ہے جو انسان کے افعال سے مستقیماً روبرو مواجہ نہیں ہوتا ہے. وہ حکم وہ کیا ہے؟ ہوا کل حکم. آپ لوگوں نے بھی خوب لگتا ہے بد پرہیزی کی، اور میں نے بھی خوب بد پرہیزی کی ہے کل، اسی لیے ادھر آپ لوگوں کو کھانسی وانسی، ہم کو بھی نزلہ زکام قاعدے سے ہو رہا ہے، چونکہ نظر وزر میں انسان جو ہے وہ پرہیز نہیں کر پاتا ہے. خوب، تو اس لیے جو ہے ہم بھی آپ لوگوں سے عذر خواہی کرتے ہیں. خوب، وہوا کل حکم، حکم شرعی ہر وہ حکم ہے کہ یشرع وضعن، یشرع وضعن ہاں یشرع، صحیح، حکم وہوا کل حکم یشرع وضعن معینا یکون لہ تاثیر غیر مباشرۃ فی سلوک الانسان. دوسرا قسم جو ہے حکم کی دوسری قسم جو ہے، دوسرا حکم جو ہے وہ ایسا حکم ہے جو ایک وضع معین کو، وضع خاص کو جعل کرتا ہے. یشرع یعنی جعل کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، بناتا ہے. لیکن وہ حکم کہ جس کی تشریح کی جا رہی ہے، البتہ یشرع اگر مجہول پڑھیں تو شاید زیادہ بہتر ہے، اور وضعن کو نا ہم تمیز مان لیں. دیکھیے اس پہ لکھ رہے ہیں یشرع یا یشرع وضعا معینا. اگر یشرع پڑھیں گے تو جائے گا ہوا کل حکم، کل حکم ہر وہ حکم کی جو تشریح کرتا ہے ایک وضع معین کو. لیکن اگر ہم یشرع پڑھیں تو ترجمہ یہ ہوگا شاید، اور یہی بہتر لگ رہا ہے مجھے، ہوا کل حکم یشرع وضعا معینا، ہر وہ حکم کہ جو بنتا ہے، جس کی تشریح ہوتی ہے کس عنوان سے؟ ایک وضع معین کے عنوان سے، ایک خاص وضع قرار، وضع کہتے ہیں جعل کرنے، حکم بنانے کو نا،
وہ حکم وضع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حکم شرعی بنتا ہے ایک وضع خاص کے ذریعے سے، بعنوان وضع خاص. ابھی ترجمہ اور جب مکمل کریں تو اور بات واضح ہوگی، گھبرائیے گا نہیں آپ لوگ. کہ یکون لہو، وہ حکم کہ جو حکم شرعی ہے اور حکم شرعی کے ساتھ ساتھ حکم وضعی بھی ہے، حکم شرعی وضعی ہے، اس حکم میں ایک اثر پایا جاتا ہے، تاثیر ہوتی ہے اس کی غیر مباشر اور غیر مستقیم طور پر سلوک انسان اور رفتار انسان اور افعال انسان سے پر تاثیر اس کی ہوتی ہے سلوک انسان پر، یعنی اس کا رابطہ ہوتا ہے انسان کے رفتار سے، انسان کے افعال سے. ومن قبیل الاحکام التی تنظم علاقات الزوجیت، ومن قبیل الاحکام التی تنظم علاقات الزوجیت، ومن قبیل الاحکام التی تنظم علاقات الزوجیت. علاقات الزوجیت پڑھیں اب فاعل نہیں بن سکتا ہے، جی، فاعل نہیں بن سکتا تنظیم. نہیں سمجھ پایا میں فرمائیں دو مرتبہ گیت. فاعل نہیں بن سکتا ہے، فاعل نہیں بخشی فاعل نہیں بنتا. اس کا یشر وزن کی بات کریں آپ، وزن پہ آپ ہیں، نہیں ہاں علاقات کو کہہ رہے ہیں. جی نہیں فاعل تو نہیں بن سکتا. فاعل من قبیل الاحکام التی تنظم، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، سیکنڈ فاعل بن رہا ہے مفعول بن. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جو یشرع کا لفظ رکھا ہے، اس میں دونوں طریقے سے ترجمہ ہو رہا ہے، اور دونوں طریقے کے ترجمے میں ذرا سی کچھ انقلت سامنے آ رہی ہے. تو فی الحال ہم لوگ دونوں طریقے سے ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فائنل نظریہ کیا بنتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر سے آپ لوگ واپس آ جائیے گا درس کی فضا میں، ذرا سا میں نے آپ لوگوں سے مباحثے کی شکل میں ڈسکس کر لی، اب آ رہی ہے درس کے عنوان سے. دوسری قسم حکم شرعی کی کیا ہے؟ وہ حکم شرعی کہ لا یکون موجہن مباشرتاً، وہ حکم کہ جو مستقیماً انسان کے افعال سے اور سلوک سے مرتبط نہیں ہے. اور اس میں فرماتے ہیں کہ وہ ہوا کل حکمن، اور یہ کون سا حکم ہوتا ہے جو مستقیماً انسان کے افعال سے اور اس کے سلوک اور رفتار سے روبرو نہیں ہے، متعلق نہیں ہے. ہر وہ حکم کہ یشرع وضعا معینا، اگر ہم یشرع پڑھیں تو، کہ جو تشریع کرتا ہے وضع معین کو، وہ ایسا حکم ہے کہ جو تشریع شریعت سے بنا ہے، یعنی شریعت عطا کرتا ہے، قانون بناتا ہے، ایک وجود عطا کرتا ہے، بناتا ہے ایک وضع معین کو، کہ یکون لہو، اس وضع اور اس جعل معین، وضع یعنی جعل، اس وضع کے اوپر جعل لکھ لیے، وضع معین اور جعل معین کا اثر ہوتا ہے غیر مستقیم طور پر انسان کی رفتار سے. مثال سے بات اور کلیئر ہوگی. من قبیل الاحکام، جیسے وہ احکام کہ التی تنظمو، چونکہ یہاں تنظمو بہتر لگ رہا ہے ابھی فی الحال، اس لیے میں نے یشرع کر دیا پھر سے اس کو واپس. تنظمو، جیسے وہ احکام کہ جو منظم کرتے ہیں علاقات زوجیت، ارتباطات زوجیت کو، ٹھیک ہے، وہ احکام کہ جو منظم کر رہے ہیں، سیٹ کر رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کس چیز کو پیش کر رہے ہیں؟ علاقات زوجیت کو، زوجیت کے ارتباطات کو، قوانین کو. فَإِنَّهَا تُشَرِّعُ بِصُورَةٍ مُبَاشِرَةٍ، اب یہ جو احکام ہیں، وہ احکام کے جو علاقہ زوجیت کو وجود میں لا رہے ہیں. مثلا حکم یہ ہے کہ اگر مرد نے اپنے تمام شرائط کے ساتھ، اگر عورت نے تمام شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ان کہہ تو کہا، اور مرد نے تمام شرائط کے ساتھ قبل تو کہہ دیا، تو مرد جو ہے وہ شوہر ہو جائے گا عورت کے لیے، اور عورت جو ہے وہ زوجہ ہو جائے گی مرد کے لیے. تو فَإِنَّهَا تُشَرَّعُ بِصُورَةٍ مُبَاشِرَةٍ، یہ حکم اس طریقے کا کیا کرتا ہے؟ مباشرت اور مباشرتاً اور مستقیم طور پر تو علاقے خاص کو مرد و عورت کے درمیان ایجاد کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے.
تشرع یعنی وجود میں لاتا ہے خاص علاقے کو مرد و عورت کے درمیان. لیکن یعنی کون سا علاقہ ایجاد کرتا ہے؟ علاقہ زوجیت ہے نا. لیکن وتؤثر غیر مستقیم طور پہ بصورت غیر مباشرۃ، غیر مستقیم طور پر اس کا ایک اور بھی اثر ہے. وہ کیا اثر ہے؟ یہ اثر ڈالتا ہے اپنا انسان کی رفتار میں، انسان کے سلوک میں. ٹھیک. وتوجہہ، توجہ میں جو توجہ کا فاعل ہے حیا، اس کے لیے لکھیے زوجیت اور ہو کے آگے لکھیے سلوک. توجہ کا فاعل ہے زوجیت اور ہو جو مفعول ہے وہ ہے سلوک. یعنی اب یہ زوجیت کس سے روبرو ہوتی ہے، کس سے مواجہ ہوتی ہے؟ یہ جو زوجیت حکم وضعی ہے یہ کس سے روبرو ہے؟ سلوک سے. اس کا تعلق انڈائریکٹلی ہو رہا ہے ہاں سلوک سے، انسان کے رفتار سے، یعنی انسان کے رفتار پہ اثر ڈال رہا. یہ ایک کیا نام ہے حکم شرعی آ گیا جس کو حکم شرعی وضعی کہتے ہیں. زوجیت، یہ زوجیت انسان کے عمل سے ڈائریکٹ متعلق نہیں ہے، افعل اور لا تفعل والے مرحلے میں نہیں ہے. لیکن اس زوجیت کے آ جانے کے بعد انسان کے رفتار میں اثر ہوا کس عنوان سے؟ کہ وجوب نفقہ آ گیا. اب وجوب نفقہ کا انسان کی ذات سے تعلق نہیں بلکہ انسان کے افعال سے تعلق ہے. لأن المراد بعد ان تصبح زوجت لأن المرأة بعد ان تصبح زوجتا، مثال کے طور پہ عورت اس کے بعد کہ جب وہ زوجہ ہو گئی کسی کی، تلزم بسلوک معین تجاہ زوجہا، تو اب وہ ملزم ہو جاتی ہے اس بات کے اوپر، یعنی اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے شوہر کے مقابلے میں کچھ خاص عمل کو، رفتار کو انجام دے، ہے نا، اس کے اطاعت وغیرہ تمام چیزیں. وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْأَحْكَامِ بِالْأَحْكَامِ الْوَضْعِیَّةِ، اور اس قسم کو احکام کی کیا کہتے ہیں؟ احکام وضعی کہتے ہیں. تو دیکھیں عبارت کی فضا میں ہم اور آپ تھوڑا سا گم ہو گئے تھے. آپ لوگ لفظی ترجمہ صاحب کتاب کی عبارت کرنا چاہیے گا امتحان میں تو پریشان ہو جائیے گا. لہٰذا جو میں نے پہلے بتایا تھا اور جو خلاصے آپ اس کا اپنے لفظوں میں بیان کر سکتی ہیں، مفہوم کو ادا کرنے کے وہی کافی ہوگا. حکم کی دو قسم ہوتی ہے، ایک حکم شرعی ہے، وہ حکم شرعی کی دو قسم ہوتی ہے، ایک حکم شرعی تکلیفی. حالانکہ حکم کی دو قسم ہوتی ہے وہ الگ بیٹر ہے، مگر یہاں میں حکم شرعی کی صرف بات کر رہا ہوں. حکم شرعی کی دو قسمیں، حکم شرعی تکلیفی، حکم شرعی وضعی ہے. حکم شرعی تکلیفی وہ حکم ہے جو انسان کے افعال سے مرتبط ہوتا ہے ڈائریکٹ، جیسے صلی، اقیم الصلاۃ، لا تشرب الخمر وغیرہ. یہ حکم تکلیفی ہوتا ہے، یہ کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی حرام، کبھی مستحب، کبھی مباح وغیرہ. اور کچھ احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو حکم شرعی تو ہیں مگر ان کا تعلق انسان کے افعال سے نہیں بلکہ انسان کی ذوات وغیرہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو وہ احکام کے جن کا انسان کی افعال سے ڈائریکٹ تعلق نہ ہو بلکہ انسان کے ذوات سے تعلق ہو، مثلا ان کو کیا کہتے ہیں؟ حکم وضعی کہتے ہیں. اور حکم وضعی وہ حکم ہوتا ہے کہ جس کا تعلق تو ڈائریکٹ انسان کے افعال سے نہیں ہے، انسان کی ذات سے ہے یا انسان سے جڑی ہوئی دوسری چیز سے ہے، لیکن اس حکم وضعی کے اوپر کچھ احکام مترتب ہوتے ہیں، وہ احکام ڈائریکٹ انسان کے افعال سے مرتبط ہوتے ہیں. بس پتہ چلا کہ حکم وضعی جو ہے وہ اپنے اندر چھپائے ہوتے ہیں کچھ احکام تکلیفی کو. جیسے زوجیت یہ حکم وضعی ہے، اس میں صلی اور لا تشرب یا افعال یا لا تفعل جیسا کوئی حکم نہیں ہے. زوجیت کے نتیجے میں یہ دونوں ایک دوسرے میں وائف اور ہسبینڈ بن رہے ہیں، مگر اس زوجیت کے اوپر مترتب ہیں کچھ آثار، ہے نا. اس زوجیت کے نتیجے میں کچھ حکم آئیں گے جو انسان کے افعال سے متعلق ہوں گے، جیسے وجوب انفاق مرد کے لیے اور وجوب تمکین زوجہ کے لیے. تو یہ جو وجوب انفاق وجوب تمکین ہے یہ کس کے، یہ کون سا حکم کہلائے گا؟ حکم تکلیفی کہلائے گا کہ جو اس وضعی پر مترتب ہے. سمجھ میں آ گیا سب کے؟ بس یہی ہے اس درس کا پورا خلاصہ. ہو والارتباط بین الاحکام الوضعیۃ والاحکام التکلیفیہ،
اور ارتباط جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ کون سا ارتباط ہے؟ وثیقون، ثقہ سے بنا ہے یہ، یعنی بہت گہرا، بہت عمیق رابطہ ہے. اذ لا یوجد حکم وضعی الا، وہ جو میں نے بورڈ پہ بھی وضاحت کی ہے نا وہی بیان کر رہے ہیں، الا ویوجد الی جانبہ حکم تکلیفی، اس لیے کہ آپ کو کوئی حکم وضعی نظر نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے اطراف میں، اس کے سائڈ میں حکم تکلیفی بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکم وضعی کے ساتھ حکم تکلیفی بھی ہوتا ہے. خوب. فالزوجیت حکم شرعی وضعی، زوجیت کون سا حکم؟ حکم شرعی وضعی ہے. توجد الی جانبہ احکام تکلیفیۃ، اس زوجیت کے اطراف میں کچھ احکام تکلیفی بھی پائے جاتے ہیں. وہیا، وہ کیا ہے؟ وجوب و انفاق الزوج علی الزوجہ علی زوجتہ، کہ زوج کے اوپر واجب ہے کہ اپنی زوجہ کے لیے انفاق کرے. انفاق کرے مطلب نان و نفقہ، اس کی روزی روٹی کا انتظام کرے. وجوب التمکین علی الزوجہ، زوجہ، اور زوجہ پہ واجب ہے وہ تمکین، یعنی شوہر کے ساتھ اطاعت میں اپنے کو پیش کرے. والملکیت حکم شرعی وضعی، اور ملکیت مثلا ایک حکم شرعی وضعی ہے. ملکیت، ٹھیک ہے، جیسے بیعت اور اشتراطوں کے نتیجے میں نے مثال دی تھی، قلم جو ہے میں نے اگر آپ کو بیچ دیا تو یہ پین آپ کا ہو گیا اور پیسے میرے ہو گئے. تو ملکیت جو ہے وہ ایک حکم شرعی وضعی ہے. جیسے انکحتوں اور قبلتوں کے نتیجے میں حکم زوجیت محقق ہوتا ہے، ویسے ہی اشتراطوں اور بیعتوں اور اشتراطوں کے نتیجے میں حکم ملکیت محقق ہوتا ہے. ملکیت بھی ایک حکم وضعی ہے. ٹھیک ہے. خوب. حکم شرعی وضعی ہے. توجد الی جانبہ احکام تکلیفیۃ، اس کے اطراف میں کچھ احکام تکلیفی پائے جاتے ہیں، جیسے حرمت تصرف غیر مالک فی المال الا باذنہ، غیر مالک کا تصرف کرنا کسی مال میں مگر اس کی مالک کی اجازت کے ساتھ. آپ کی پین ہے، آپ کی دوست اس میں تصرف نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ آپ کی اجازت نہ ہو، اذن نہ ہو. وہکذا. خوب. تو حکم وضعی میں دو شعبے بن گئے. وہ احکام بھی کہ جو ڈائریکٹ انسان کے ذوات سے متعلق ہیں، جیسے زوجیت، ذات زید ذات ہند کے لیے شوہر اور برعکس، اور وہ احکام بھی کہ جو نافعال ہیں، نزوات ہیں مگر متعلقات بشر ہیں، جیسے ملکیت. ملکیت کا کون سا حکم؟ ملکیت کیا کوئی فعل ہے؟ ملکیت کوئی ذات ہے؟ مگر انسان کی ذات سے مرتبط ایک چیز ہے ملکیت، متعلقات میں سے ہے. تو یہ بھی اس میں آئے گا، حکم وضعی کے دائرے میں آئے گا. دونوں، یہ بھی اور یہ بھی، یہ دونوں حکم وضعی کے دائرے میں. خوب. فرما رہا ہے اقسام الحکم تکلیفی. یہ بہت آسان ہے اس لیے آپ کے سامنے جلدی جلدی کہانی طرح پڑھ رہا ہوں میں. حکم تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں. هو الحکم المتعلق، ينقسم الحکم التکلیفی، حکم تکلیفی منقسم ہوتا ہے. اور حکم تکلیفی ہے کیا؟ بریکٹ میں بتا رہے ہیں، وہ حکم جو متعلق ہے افعال انسان سے اور مواجہ اور روبرو ہے، مرتبط ہے مستقیما افعال انسان سے. ٹھیک ہے. الی 5 اقسام، یعنی ینقسم الحکم الشرعی الی 5 اقسام. الی متعلق ہے ینقسموں کے، منقسم ہوتا حکم شرعی 5 قسموں پر. وہیا کما یلی، وہ 5 قسمیں اس طریقے سے ہیں جو نیچے آ رہی ہیں، کما یلی جیسا کہ آ رہی ہیں آگے. پہلی قسم الوجوب، وہو حکم شرعی یبعث نحو الشیء الذی تعلق بہ بدرجۃ الالزام نحو وجوب الصلاۃ ووجوب اعالۃ المعوذین. ٹھیک ہے. علی ولی الامر. پہلے تو 2 لفظ آپ کو واضح کر دوں. بعض کہتے ہیں ابھارنے کو، برانگیختے کردن، برانگیختن، ابھارنا، انکرج کرنا، بھیجنا، آگے بڑھانا.
معوضین کہتے ہیں فقیر کو، اعالہ کہتے ہیں پالنا، ٹھیک ہے، خرچہ اٹھانا. فقیر و محتاج کو معوضین کہتے ہیں. معوضین جمع ہے. خوب، تو وجوب کیا ہے؟ وہ حکم شرعی ہے کہ یبعثو، کہ جو لے جاتا ہے کدھر؟ نحو یعنی سمت، نحو یعنی سمت، طرف. کس طرف لے جاتا ہے؟ نحو الشیء الذی، اس چیز کی جانب لے جاتا ہے. حکم شرعی واجب وجوب ادھر لے جاتا ہے کہ تعلق بہی، کس شے کی طرف؟ کہ تعلق بہی بدرجۃ الالزام، کہ جس چیز سے یہ حکم متعلق ہے بدرجہ الزام. الزام کیا ہے؟ کبھی آپ سے طلب کی جاتی ہے کوئی چیز تو طلب یا بدرجہ الزام ہوتی ہے یا بصورت غیر الزام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. باپ مثال کے طور پہ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا، مثال کے طور پہ ہم کیا مثال دیں آپ کو کہ فرض کیجئے آسان مثال ہو. ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا روڈ پہ جانا تو مثلاً اماں کا ہاتھ پکڑ کے چلنا، فرض کیجئے ہاتھ پکڑ کے چلنا. ٹھیک ہے. اور ایک مرتبہ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم گھر سے باہر کوئی غیر آدمی نون آدمی کچھ دے کھانے کو تو مت کھانا. ٹھیک ہے. تو ہاتھ پکڑ کے چلنے میں یہ ہے کہ بہتر یہ کہ ہاتھ پکڑ کے چلے، لیکن ماں کے لیفٹ سائڈ ساتھ میں چل رہا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ بھی دے تھوڑی دیر کے لیے تو کوئی اس میں باپ کو برا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی غیر کا، کافر کا، ٹھیک ہے، دوست کا، کسی تھوڑی جان پہچان ہوگی، دوستی جو بھی ہوگی، کافر کے ہاتھ کا کھانا کھا لے تو باپ کو کیا لگے گا؟ برا لگے گا. تو یہ جو کافر کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو، باہر انون آدمی کھانا کھانے کو منع کر رہا ہے، اسٹیشن پہ کھانا کھانا منع کر رہا ہے، چونکہ پتہ نہیں کیا ملا کے دے دے، کیا کر دے، حالات خراب ہے، نجس ناپاک بھی ہے، پھر جادو ٹونا بھی، فلاں دھماکہ بھی، بے ہوشی ہوشی، پتہ چلا کہ کھلائے اور اس کے ہاتھ سے سامان باپ کا جو موبائل والے ہاتھ میں لے بھاگ جائے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ دوسرے کا نہ کھانا یہ بھی منع ہے، کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک حکم ہے، طلب ہے. اور یہ بھی ایک طلب ہے کہ ہاتھ مت چھوڑنا ماں کا راستے میں. اس طلب میں الزام نہیں ہے، اگر تھوڑی دیر ہاتھ چھوڑ کے بھی چلے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ الزام ہے. تو طلب دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک طلب میں الزام ہوتا ہے، طلب میں الزام نہیں ہوتا ہے. وجوب وہ طلب ہے جس میں الزام پایا جائے، بدرجۃ الالزام، حتماً اس کام کو انجام دینا. تو وجوب کیا ہے؟ ہوا حکم شرعی، وہ حکم شرعی ہے کہ یبعثو، جو ابھارتا ہے، لے جاتا ہے کدھر؟ نحو الشیء الذی تعلق بہی، اس چیز کی طرف لے جاتا ہے کہ تعلق الوجوب، تعلق فاعل وجوب ہے، بہی یعنی شے، جس شے سے وجوب متعلق ہو رہا ہے، کس حد تک، کس درجے؟ ہاں، بدرجہ الزام. نہ وہ وجوب الصلاۃ، جیسے نماز کا پڑھنا، ووجوب اعالۃ المعوضین علی ولی الامر، اور محتاجوں کا، فقیروں کے کھانے کا انتظام کرنا ولی امر پر واجب ہے. حاکم تو بن جاتے ہیں، ایرو غیرو نتھو خیرو، مگر جو ہے خود تو پیٹ اپنے بھرتے ہیں، خود اپنا مال بھرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا اشباع کرتے ہیں، لیکن عوام کیسے ہے، کس حال میں ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. لوگ پریشان رہتے ہیں. حاکم ہونا چاہیے تو علی جیسا ہونا چاہیے کہ اپنی شہادت سے ذرا سا قبل کوفے کے میدان میں کھڑے ہو کر کے آواز دی، کوفے والو آؤ، اور اس کے بعد سارا مجمع اکٹھا ہوا اور کچھ عرصہ پہلے شہادت کے اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا میری 4.5 سال کی حکومت میں تم میں کوئی ایسا ہے جو بغیر لباس کے رہا ہو؟ سب نے کہا نہیں. کوئی ایسا ہے جس کے سر پہ سایہ نہ رہا ہو، بغیر مکان کے رہا ہو؟ سب نے کہا نہیں. کوئی ایسا ہے جو کسی رات بھوکا سویا ہو؟ یہ سب سے سخت سوال تھا. سب نے کہا نہیں. علی اس انسان کا نام، اس حاکم کا نام ہے جو شب کے سناٹے میں اپنے پشت پر آٹے کی، غلے کی بوریاں لے کر کے یتیموں کو کھلایا کرتا تھا، پہنچایا کرتا تھا.
ٹھیک ہے, حاکم ایسا ہونا چاہیے. واجب ہے حاکم کے اوپر خبر گیری کرنا محتاجوں کی. خوب, تو یہ وجوب ہو گیا. والاستمام ہوا حکم شرعی یبعث نحو الشیء الذی تعلق به بدرجۃ دون الالزام. استحباب کیا ہے؟ وہ حکم شرعی ہے جو مبعوث تو کر رہا ہے, باعث تو کر رہا ہے, لے تو جا رہا ہے کسی چیز کی طرف, مگر جس چیز کی طرف لے جا رہا ہے کس حد تک لے جا رہا ہے, کس درجے تک؟ ہاں, بدون الزام. کر دو تو اچھی بات ہے, ثواب ہے. بہتر یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ راستہ چلو بیٹا, تم ماں کا ہاتھ پکڑ کے چلو, نہیں تو انگلی چھوڑ بھی دی تم گنہگار نہیں ہو جاؤ گے, وہ مشکل نہیں ہے, لیکن اچھا ہی ہے. خوب, دون الالزام. ولہذا توجد الی جانبہ دائما رخصۃ من الشارع فی مخالفتہ کاستحباب صلاۃ اللیل. اسی وجہ سے جو ہے وہ توجد الی جانبہ دائما, مستحب حکم کے اطراف میں ہمیشہ ایک رخصت رہتی ہے, چھوٹ رہتی ہے شارع کے جانب سے, فی مخالفتہ کہ اس حکم کی مخالفت بھی کر سکتا ہے سامنے والا. جیسے استحباب نماز شب کہ کہا گیا کہ نماز شب پڑھو, ٹھیک ہے, لیکن اگر نماز شب نہیں پڑھی تب بھی گنہگار نہیں ہے. والحرمت, بس ایک منٹ مجھے دیجیے گا. والحرمت ہی حکم شرعی یزجر, یہ زجر جو ہے وہ باعث کے اپوزٹ ہے, منع کرنا. یزجر روکنا, عن الشیء الذی تعلق به بدرجۃ الزام نحو حرمت الربا و حرمت الزنا و بیع الاسلحۃ من الاعداء الاسلام. جیسے وہ حرمت کیا ہے؟ وہ حکم شرعی ہے جو روکتا ہے کسی شے سے, مگر جس شے سے روک رہا ہے اس میں روکنا کس حد تک ہے؟ بدرجہ الزام. جیسے ربا, ٹھیک ہے, سود, ربا کا جو ہے وہ لینا حرام ہے, زنا حرام ہے, اسلحہ خریدنا دشمنان اسلام سے کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ اس میں درجہ الزام تک منع کیا گیا ہے, چھوٹ نہیں ہے اس میں. لیکن کراہیت کیا؟ وہ حکم شرعی ہے جس میں روکا تو جاتا ہے مگر بصورت غیر الزام. پس کراہیت میں مجال ہوتی ہے. فالکراہۃ فی مجال الزجر کالاستحباب, مجال زجر میں یعنی زجر کے مرحلے میں استحباب کی طریقے سے, جیسے استحباب مجال باعث میں تھا, مجال محل. جیسے ابھارنے اور باعث کے مرحلے میں استحباب تھا کہ وہاں ابھارا تو گیا اس کام کو انجام دینے کے لیے مگر اس میں تاکید نہیں ہے. ویسے ہی یہاں روکا تو جا رہا ہے مگر تاکید نہیں ہے. کما ان الحرمت فی مجال الزجر کل وجوب فی مجالس بعض, جیسا کہ حرمت جو ہے مجال زجر میں ویسی ہے جیسے وجوب مجال بعض میں ہے. یعنی بعض میں اجازت نہیں تھی, چھوٹ نہیں تھی, وہ اس میں وجوب میں چھوٹ نہیں تھی, حتماً انجام ہی دینا ہے. ویسی حرمت میں چھوٹ نہیں, حتماً ترک کرنا ہے. ومثال مکروہ خلف الوعد, مکروہ کی مثال کیا ہے؟ وعدے کی خلاف ورزی, خلف وعد, وعدہ کر کے انسان مکر نہ جائے. الاباحہ, مثلا بہت سے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ آپ سے فلاں ٹائم پہ ملیں گے, اب ہم اپنا کام چھوڑ کر کے وہاں پہنچے, پتہ چلا وہ سب غائب ہیں, یہ مکروہ ہے. وہیا اباحہ کیا ہے؟ وہیا یفسح الشارع المجال, مجال محل, چھوٹ, موقع. یفسح اجازت دیتا ہے, یفسح نہیں اجازت دیتا ہے. اباحہ کیا ہے؟ شارع اجازت دیتا ہے مکلف کو لکہ یختار الموقف الذی یریدہ, تاکہ اختیار کرے اس موقف کو, اس طرف کو, اس نظریے کو جس کا خود وہ ارادہ کرتا ہے. ونتیجۃ ذالک ان یتمتع المکلف بالحرمت فلہ ان یفعل ولہ ان یترک, سوری بال کیا ہے؟ بالحرمت پڑھ دیا میں نے, بالحریت, فلہ ان یفعل ولہ ان یترک. ونتیجۃ ذالک, اب جب شارع نے اس کو اجازت دی ہے کہ کسی موقف کو اختیار کر لے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان یتمتع المکلف بالحریت, مکلف جو ہے حریت کا متمتع ہے. متمتع یعنی جیسے چاہے, تمتع
کہتے ہیں چاہت کو. تو متمتع بالحریت مکلف جیسے چاہے آزادی سے رہے. اس کا ترجمہ ایسے لکھیے گا ان یتمتع المکلف بالحریت. حریت نہیں آزادی نا, یہ تمتع کرنا یعنی مزہ لینا, تفریح کرنا, ٹھیک ہے, چاہنا. تو مکلف جیسے چاہے آزادی سے رہے. فلو یفعل ولو یترک, چاہے اس کو انجام دے چاہے چھوڑ دے. پانی پینا کیا ہے؟ واجب ہے, ہاں مباح. ابھی مجھے پیاس لگی ہے, ابھی میں چاہے پیوں چاہے چھوڑ دوں. نارمل حالات میں, وہ استثنائی مورد الگ ہے کہ جان جا رہی ہو تو. نارمل حالات میں ابھی مجھے پیاس ہلکی پھلکی لگی ہے, میں چاہے ابھی پیوں چاہے نیچے جا کے پی لوں, تو مباح ہے میرے لیے پانی پینا. کھانا کھانا, یہ ٹکیا رکھی ہے, میں چاہوں کھاؤں چاہے نہ کھاؤں, تو ایسا ہو گیا. مباح میں کوئی الزام نہیں پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں طرف برابر ہوتے ہیں. واخ دامد اللہ رب العالمین.